عذاب عظیم آ گیا صاحب کہ جس کے بعد ختم ہی ہو جاتا ہے قصہ۔ یہ ہوتا ہے ان قوموں کے ساتھ جو فطرت کی قوتوں کو مسخر نہ کریں۔ پہلی چیز وہ عذاب مہین ہے، ذلت آمیز۔ مسخر کرے لیکن انہیں دوسرے قوموں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے صرف کریں۔ یہ ہے دونوں چیزیں مل کے عذاب عظیم بن جاتی ہیں۔ اور اس کے مقابل میں ھذا ھدی، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے کامیابی کی راہیں دکھانے والی چیز۔ یاد رکھیے قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسوہ یہ رہنمائی راستہ دکھاتے ہیں، زبردستی راستے پہ چلاتے نہیں ہیں۔ بڑی رحمت جو انسانوں کے لیے ہوئی وہ یہ کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے یہ بتا دیا کہ بھئی جس گاؤں میں تم نے جانا ہے یہ راستہ اس طرف جاتا ہے۔ بڑی چیز ہے یہ۔ اب اگر وہ اس راستے کی بجائے دوسرے راستے پہ چلتا ہے تو اس نے کہا ہے کہ نہ یہ خدا کا فریضہ ہے نہ اس کے رسول کا فریضہ ہے کہ اس کو وہاں سے بازو اس کا پکڑ کے وہ کہے کہ ادھر کہاں جا رہے ہو، ہم نے تو بتایا تھا تمہیں ادھر چلو۔ تو یہ بات انسانی اختیار و ارادے کو سلب کر لینے والی ہے اور ہم اسے سلب نہیں کرنا چاہتے۔ اتنی بات تو اس کے بس کی نہیں تھی کہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے خود معلوم کر دیتا کہ وہ صحیح راستہ میری منزل تک پہنچانے والا کون سا ہے۔ یہ تو ہم نے کر دیا، اور بڑی چیز ہے صاحب کسی راہراؤ کو نئے راستے پہ چلنے والے کو چوراہے پہ بتا دیا جائے کہ تمہاری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کہا کہ اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ ہم پھر اس کو زبردستی چلاتے بھی ہیں اس راستے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو اپنی جان کو ہلکان کر رہا ہے اس لیے کہ یہ غلط راستے پہ کیوں چل رہے ہیں، تیرا کام یہ نہیں ہے کہ تو ان کو زبردستی صحیح راستے کے اوپر چلائے۔ انسانی اختیار و ارادے کو ہم سلب نہیں کرتے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ تو جو اس کے بعد انکار کرتا ہے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے تو اس کے لیے تو تباہی ہے، بڑی دردناک ہے، بڑی لڑکھڑاہٹ پیدا کرنے والی ہے۔